أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 281 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع یہاں مکمل ہوا ہے۔ مضمون کے اعتبار سے سود کا مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل تھا، رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6۔ یہ اس مضمون کی آخری آیت ہے، اور اس آیت کا ایک اور بھی مقام ہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت نزولی اعتبار سے یہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم لوٹائے جاؤ گے فِيهِ، اس میں، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر جان پورا دی جائے گی، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت میں خاص طور پر تقوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی عام طور پر آپ نے جو روایات سنی ہوں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، اے کعب تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کے عالم تھے، کہنے لگے، اے امیر المومنین، اگر کہیں آپ کا جنگل میں سے گزرنا ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ اپنے سارے کپڑے لپیٹ لیں گے تاکہ کسی خاردار جھاڑی میں الجھ نہ جائیں۔ یہ تقوی ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے یہ بالکل خاردار جھاڑیے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا۔ لیکن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، تنہائی کو پاک کرنا، یہ تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو شیطان غالب ہوتا ہے۔ گویا گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، بس مجھے میرا۔ اس لیے ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ کسی دوسرے آدمی سے چھپ کر ہی کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال یہ بھی ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو ایک سیب اور ایک چھری دے دی، جاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں کاٹ کے لے آؤ۔ تو ایک بچہ ویسے ہی لے آیا کہ میں جہاں جاتا تھا اللہ مجھے دیکھتا تھا۔ اصل تقوی یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بالکل یہی تقوی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے اور اندر سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ پورا نہیں ہوتا اور دودھ میں پانی ڈال لو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ عمر کا دور ہے، تو ماں کہنے لگی کہ عمر کون سا دیکھتا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر کا اللہ تو دیکھتا ہے۔ تو اس پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کو اپنی بہو بنایا۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے اور انہوں نے جو ریوڑ چرا رہا تھا اس سے ایک بکری مانگی۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کا تو مجاز نہیں ہوں کہ میں آپ کو دے دوں، یہ تو میرے آقا کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آقا کون ہے؟ وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تنہائی میں تقوی اختیار کرنا، اپنی تنہائی کو پاک کرنا، یہ تقوی ہے۔ لیکن اس تقوی کی بشارتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یعنی اس تقوی کے ساتھ فلاح کا ذکر کر دیا کہ تقوی جو ہے یہ اختیار کرو گے تو فلاح پاؤ گے،
اور اس میں ظاہر اور باطن کی بات ہو رہی ہے کہ جب حج کے ایام آئے اور اعلان ہو گیا تو لوگوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے باہر سے تالے لگا دیے اور ضروری کام کے لیے دیواریں پھلانگ کر اندر آنے لگے۔ تو تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، دروازہ کھلا ہو یا دروازہ بند ہو، حج کا اعلان ہے اور ٹھیک ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ دروازے میں تالا لگا کر دنیا کو دکھائیں کہ میں ایسا ہوں؟ تو ایک ہے دنیا کو دکھانا، اس میں ریا کا مسئلہ ہے، ریا آتی ہے دکھلاوے سے۔ لیکن ایک اور بات بھی اس میں موجود ہے کہ اگر آپ کسی کو دکھا کر کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس عمل کو لے کر چلے۔ تو آپ کی نیت کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی عمل کو کیوں کیا۔ ویسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، چند نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو شخص آ رہی ہے تہجد گزار ہے، ان کے کان میں پڑ گئی۔ اس کے بعد ان کی تہجد نہیں چھوٹی کہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں دیکھو کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ بالکل ظاہر بھی اسی طرح ہی ہے جیسے اندر باطن ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اگر ظاہر آپ کا نہیں ہے تو باطن کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کوئی دکان کے اوپر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہاں یہ کریانہ سٹور ہے اور وہاں لوہا بک رہا ہو، تو ایسی تو بات نہیں ہے۔ اوپر سے آپ کی داڑھی نہیں ہے اور اندر کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے آپ کو سنت پہ آنا پڑے گا، پھر آپ کا پتہ لگے گا، ظاہر سے بھی ہو اور اندر سے باطن سے بھی ہو۔ لیکن باطن جو ہے اس کا پاک ہونا جنت کی علامت ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا ہم نے کہ ظاہر اور باطن کا فرق، اور قرآن میں ایک دوسرے مقام پر بھی کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 133 ہے۔ لپکو اس جنت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف لپکو، بھاگ دوڑ کرو اپنے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے۔ عام طور پر پیمانے کے اعتبار سے، ناپنے کے اعتبار سے قرآن مجید نے ایک اصول دیا کہ اس کا عرض ناپ لو۔ ایک طول ہوتا ہے، اگر عرض اتنا بڑا ہے تو طول پھر کیا ہوگا، لمبائی کتنی بڑی ہوگی؟ تو اس کی طرف لپکو، اس جنت کی طرف لپکو۔ عام طور پر ہم نے سنا کہ رابعہ بصری جو تھے وہ ایک ہاتھ میں اپنے پانی لے کے جا رہی تھیں اور ایک ہاتھ میں وہ آگ لے کے جا رہی تھی کہ جو شخص جنت کی غرض سے، باغ کی غرض سے عبادت کرتے ہیں میں اس باغ کو آگ لگا دوں، اور جو لوگ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں میں اس میں پانی جا کے ڈال دوں۔ تو یہ ایک تقوی کا اعلیٰ عبادت کا اعلیٰ معیار ہے کہ میرا یہ فرض ہے میں اس کو پورا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے۔ تو یہ متقین کے لیے جنت جو ہے یہ مخصوص کی گئی ہے۔ اور میں نے جہاں بھی دیکھا کہ متقین جو ہیں ان کی صفات قرآن نے بیان کی، یہاں تو کمال کر دی ہے۔ تو ایک اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو تقویٰ ہے اس کو ایک ظاہر اور باطن سے دیکھا، اور ایک تقوی کو ہم نے بھاگ دوڑ کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ متقین کو جنت ملے گی۔ اور اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وَاتَّقُوا یَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے۔ ویسے یہ جو ڈر ہے اس کو دیکھیں کہ ڈر کے بغیر کوئی شخص دنیا کا کام بھی نہیں کرتا۔ ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو تبھی ہمیں حادثے کا ڈر ہوتا ہے، ہم پیدل چل رہے ہوتے ہیں تبھی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا پاؤں نہ پھسل جائے۔ ماں کا ڈر، باپ کا ڈر، بھائیوں کا ڈر، ہم گاہک سے بھی بعض اوقات سودا دیتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف، یہ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب وعدہ لیا کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ اب وہ صحرائی لوگ تھے، ان کو کیا پتا پہاڑ کیا ہوتا ہے۔ جب پہاڑ سر کے اوپر آیا تو ان کو خوف آ گیا، پھر ان سے وعدہ لیا خذوا ما آتیناکم، مضبوطی سے تھامو جو ہم نے تم کو دیا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت بہت کمال ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے
کہ لعلکم تتقون قرآن اس آیت میں لے کے آیا، اور اس ڈر کی وجہ سے ان سے وعدہ لیا، اور آج ہم سے بھی یہی وعدہ ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور فرائض جتنے بھی ہیں لعلکم تتقون، جہاں بھی فرض کی بات قرآن مجید نے کی ہے لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ تو قصاص بھی دیکھیے، آپ وراثت میں بھی دیکھیے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تو متقین کے لیے بھی فرض کیا گیا۔ تو جہاں بھی فرائض کی بات آئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وراثت ہے، قصاص ہے، اور قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس سارے لعلکم تتقون کے حوالے سے دیکھیے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈر کے حوالے سے، ڈر دنیا میں بھی ڈر کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ماحول میں جب ہوتے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسی ہم سے غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمیں نقصان ہو جائے۔ لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے انسان، تو اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ جو تنہائی کا ڈر ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ تقویٰ جنت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے ساتھ، تنہائی کے تقوی کے ساتھ، خلوت میں جو اللہ کی یاد ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت دینی ہے۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنیے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اس دن میں، قیامت کے دن میں اللہ کی طرف، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا، ہر جان پوری دی جائے گی، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ ایک ہے فضل، ایک ہے کسب۔ فضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، وہ آپ کو ملنا ہے، لیکن آپ کس طریقے سے اس کو آپ نے لیا ہے اس کو کسب کہتے ہیں۔ آپ نے جائز طریقے سے لیا ہے یا ناجائز طریقے سے لیا ہے تو اس کو کسب کہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی والی زندگی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لعلکم تفلحون بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔